اور دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ کچھ دانشوران چبوترا یہ باور کروا رہے ہیں کہ عشائر سے کسی مخصوص سیاسی جماعت کا فائدہ یا نقصان ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، تو ایسی بات بالکل غلط ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ تمام لوگ اس بات سے واقف ہے کہ ہماری ریاست تلنگانہ میں 25 جون سے عشائر مہم کا الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے آغاز ہوا ہے۔ اسی سلسلے میں آج مجھے بھی بوتھ لیول آفیسر کے ذریعے 2 فارمز وصول کیے ہوئے ہیں۔ اس تعلق سے کئی لوگوں میں کنفیوژن پایا جا رہا ہے۔ نہایت ہی آسان طریقہ ہے، جن کا نام 2002 کی لسٹ میں موجود ہے انہیں 2 فارمز ملیں گے BLO کی جانب سے، اسے فل اپ کرنا ہے۔ فارم میں لیفٹ سائڈ میں جو باکس دیا گیا ہے اس میں 2002 کے آپ کے ووٹر لسٹ کے تفصیلات درج کرنا ہے، اور ایک لیٹسٹ پاسپورٹ سائز فوٹو لگا کر BLO کی دستخط اور ایکنالجمنٹ کے ساتھ ایک فارم اپنے پاس ہے اور دوسرا فارم داخل کر دینا ہے۔ اب ان کا نام 2002 کی ووٹر لسٹ میں نہیں ہے، ان کے لیے یہ طریقہ کار بتلایا گیا ہے کہ ان کے والد، والدہ، دادا، دادی یا نانا، نانی ان میں سے کسی بھی ایک کا اگر نام 2002 کی ووٹر لسٹ میں موجود ہے تو فارم میں جو رائٹ سائڈ باکس دیا گیا ہے اس میں ان کے تفصیلات بھر دینے ہیں۔ اب جن لوگوں کی ڈیٹ آف برتھ 30 جون 1987 سے پہلے ہے اور ان کا نام اگر 2002 کی ووٹر لسٹ میں موجود نہیں ہے تو ان کے لیے یہ پروسیس بتلایا گیا ہے کہ انہیں فارم کے ساتھ اپنا ایک کوئی ڈاکیومنٹ سبمٹ کرنا ہے۔ اگر ان کی عمر 30 جون 1987 کے بعد اور 2 دسمبر 2004 کے درمیان ہے تو انہیں اپنے فارم کے ساتھ 2 دستاویزات، ایک اپنا ایک اپنے والد یا والدہ کا داخل کرنا ہے، اور اگر 2004 کے بعد جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے انہیں 3 دستاویزات اپنا، اپنے والد اور اپنے والدہ کا داخل کرنا ہے۔ دستاویزات میں پاسپورٹ ہے، آپ کا الیکٹریسٹی بل ہے، SSC کا میمو ہے، انٹرمیڈیٹ کا میمو ہے، اور دیگر کئی ایسے ڈاکیومنٹس ہیں جن کو الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے منظور کیا گیا ہے، یہ داخل کرنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے نام موجودہ ووٹر لسٹ میں نہیں ہے انہیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کے لیے فارم 6 اور ڈکلیریشن فارم داخل کرنا ہے، اس کے ذریعے وہ ایک کارروائی مکمل کر سکتے ہیں۔ گھر میں اگر کوئی شخص موجود نہیں ہے، کسی کام سے باہر ہے یا بیرونی ریاست یا بیرونی ملک ہے، تو ان کی جانب سے گھر کے جو ہیڈ آف دی فیملی ہوتے ہیں وہ، یا پھر گھر کا کوئی بھی شخص جس کی عمر 18 سال سے زیادہ ہے، وہ ان کی بہاف پر یہ فارم فل اپ کر کے سگنیچر کر کے داخل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کی ویب سائٹ پر بھی یہ سہولت دستیاب ہے، آپ آن لائن بھی انیومریشن فارم جو ہے وہ فل اپ کر کے آن لائن بھی داخل کر سکتے ہیں۔ میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ عشائر کی اہمیت کو سمجھے اور جلد سے جلد، کیونکہ 25 جون سے 24 جولائی تک اس کی تاریخ رکھی گئی ہے، جلد سے جلد اپنے اور اپنے تمام گھر والوں کا انیمیریشن فارم داخل کر کے کارروائی مکمل کرے، اس میں غفلت و کوتاہی نہ برتے۔ الحمدللہ پچھلے 2 مہینے سے نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اور حبیب ملت الحاج اکبر الدین اویسی صاحب کی نگرانی میں مجلس اتحاد المسلمین کے ارکان اسمبلی، سابق کارپوریٹرز اور ابتدائی صدور کے ذمہ داران عوام میں اس سلسلے میں شعور بیدار کر رہے تھے۔ آج مجلس کے مرکزی دفتر دارالسلام پر اس سلسلے میں ہیلپ ڈیسک قائم کیا گیا ہے۔ اگر کسی شخص کو اس میں کوئی تفصیلات حاصل کرنا ہے تو وہ دارالسلام سے رجوع ہو کر تمام تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں۔ اور دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ کچھ دانشوران چبوترا یہ باور کروا رہے ہیں کہ عشائر سے کسی مخصوص سیاسی جماعت کا فائدہ یا نقصان ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، تو ایسی بات بالکل غلط ہے۔ اگر ہم اس سلسلے میں کوتاہی برتیں گے تو نہ صرف ہم حق رائے دہی سے محروم ہو جائیں گے بلکہ ہمارے اہم دستاویزات جیسے پاسپورٹ، راشن کارڈ، LPG گیس سلنڈر، بینک اکاؤنٹ اور ایسے کئی دیگر اہم چیزوں سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ دیگر ریاستیں جیسے ویسٹ بنگال اور بہار کی مثال ہمارے سامنے ہے، وہاں پر جو لوگ عشائر داخل نہیں کرے کس پریشانی سے گزر رہے ہیں یہ ہم سب کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ میں آخر میں پھر سے ایک بار تمام ریاست تلنگانہ کی عوام سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ اس مہم سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے اپنی تمام تفصیلات داخل کرے اور ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت پیش کرے۔ شکریہ۔